هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آل اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ تمام وعلیکم خیر و عافیت سے السلام ہوں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو لاسٹ ویک ہمارا لیسن تھا اقلاب کا، تب میں بتائی تھی وہاں پر کہ تنوین اور نون ساکن کا جو ٹاپک چل رہا تھا ہمارا، اس میں ہمارے 4 قاعدے تھے. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے تھے. پہلا تھا اظہار، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آئیں، حمزہ عین ہا غین حروف حلقی آئیں گے تو ہم وہاں پر نون کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کر پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا قاعدہ تھا ہمارا اخفا، یعنی تنوین، اخفا کا مطلب ہے چھپانا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا اگر آئیں گے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے تھے غنہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور تیسرا قاعدہ تھا ہمارا اقلاب کا، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف با آئے تو وہاں پر ہم غنہ کے ساتھ پڑھے تھے، غنہ کے ساتھ اخفا کر کر پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اس کو ہم اقلاب کہیں. تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو اب ہمارا یہاں پر جو نیکسٹ اور آخری قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا، وہ ہے ادغام یرملون. یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، ادغام یرملون. ٹھیک ہے. یرملون یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے. ادغام یرملون، یا را میم لام واو نون. تو اب اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، حروف ادغام 6 ہیں، جیسا کہ میں ابھی بتائی. ادغام حروف 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. یہ 6 حروف ہیں اور ان 6 حروف کو حروف یرملون کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون، یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے. اور سے سنیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف، یا را میم لام واو نون، کوئی ایک حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. سنیے غور سے، ادغام یرملون میں سے 2 حرف نکال دیجئے، لام اور را. یرملون میں سے را اور لام، ان دونوں کا قاعدہ الگ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور اگر لام آئے گا، تنوین نون ساکن کے بعد را اور لام آئے گا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہم وہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن وہاں پر نہ تنوین اور نون ساکن کی آواز آئے گی، نہ ہی وہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. نہ تو اظہار ہوگا نہ اخفا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ نون کی آواز کو ہم ظاہر بھی نہیں کریں گے اور وہاں پر غنہ بھی نہیں کریں گے، ناک میں لے جا کر بھی نہیں پڑھیں گے اس کی آواز کو، لام اور را کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو اب ان 6 حروف میں سے 2 نکل گئے، را اور لام، تو بچے کتنے؟ 4، یا واو میم نون. جی 4، یا واو میم نون. تو ان کے بارے میں ہم اس کے بعد والے پڑھیں، نیچے آ رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو ابھی ادغام را اور ادغام لام کا دیکھ لیتے ہیں.
देखिए मिसालों से आपको समझ में आएगा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर लाम और रॉ आएगा तो वहाँ पर गुन्ना और नून की आवाज को हम बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। कैसे? पहला मिसाल देखिए, इदगाम रॉ, ठीक है। मतलब ये है, इदगाम का मतलब होता है मिलाना, मुदगम करना, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ना। हम यहाँ पर एक हर्फ से दूसरे हर्फ को मिलाएंगे, लेकिन ना गुन्ना होगा ना नून की आवाज आएगी, ठीक है। जैसे पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसे करती हूँ इसके, मीम पेश मु, हा मीम जबर हम, मुहम मीम जबर मा, मुहम्मद दाल रॉ पेश दुर, मुहम्मदुर। देखिए मैं यहाँ पर दाल रॉ पेश, हालांकि दाल के ऊपर दो पेश है, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन तनवीन के बाद यरमलून में से रॉ आया है, आया नहीं आया? तनवीन के बाद यरमलून में से रॉ आया है, दाल पर तनवीन है, तनवीन के बाद यरमलून में से रॉ आया है, इसीलिए यहाँ पर हम दाल से रॉ को मिलाएंगे, लेकिन न नून की आवाज आएगी और ना ही गुन्ना करेंगे। तनवीन के नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, और हम यहाँ पर तनवीन के हिज्जे भी नहीं करेंगे। दाल रॉ पेश दुर, सिर्फ एक पेश के हिज्जे करना, दो पेश यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। दाल रॉ पेश दुर, रॉ जबर रॉ, मुहम्मदुर रॉ, सीन वाव पेश सू, मुहम्मदुर रसू, लाम लाम पेश लुल, मुहम्मदुर रसूलुल, लाम खड़ा जबर ला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हा जेर ही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। समझ में आया आपको? कायदा समझ जी में आया? जी मैम। जी। नेक्स्ट मिसाल देखिए, ये रब्बी का, यहाँ पर भी कैसे पढ़ेंगे हम, मीम रॉ जेर मिर, यहाँ भी हम नून की आवाज नहीं आना है, इसीलिए यहाँ पर हम नून के हिज्जे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मीम नून रॉ जेर मिर नहीं पढ़ना, यहाँ पर मीम रॉ जेर मिर, डायरेक्ट मीम से रॉ को मिलाना। क्यों? तन्नून पर जज्म है, जज्म वाले नून को नूने साकिन कहते हैं, नूने साकिन के बाद यरमलून में से रॉ आया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, नून की आवाज को बिल्कुल भी नहीं लाए और ना ही गुन्ना किए, ठीक है। चलिए, तो मिर रब्बिका के हिज्जे भी हम इसी तरह करेंगे, मीम रॉ जेर मिर, रॉ जबर रॉ, मिर रॉ बा जबर रॉब, मिर रॉब बा जेर बी, मिर रब्बी काफ जबर का, मिर रब्बिका। तो अब गौर कीजिए, हम यहाँ पर ना तो तनवीन की आवाज ला रहे, ना तनवीन के हिज्जे किए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह था वो, लेकिन ईदगाम यरमलून का कायदा होने की वजह से ना हम वहाँ पर नून की तनवीन के हिज्जे किए और ना ही वहाँ पर नून की आवाज आई। मिर रब्बिका में भी बिल्कुल इसी तरह, ना तो नून के हिज्जे करेंगे और ना ही नून की आवाज आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए नीचे, गफूरर रहीमन, गफूरर, यहाँ पर भी देखिए रॉ पर गफू, गइन जबर गौ, फा वाव पेश फू, गफू, रॉ पर तनवीन है, तनवीन है, तनवीन के बाद फिर रॉ आया है, यरमलून का रॉ है वो, ठीक है। तो हम रॉ से रॉ को मिलाएंगे, रॉ रॉ जबर रर, रॉ जबर रॉ, गफूरर रॉ, हया जेर ही, गफूरर रही, मीम दो जबर मन, गफूरर रहीमन, ईशतिर राज़ियतिन,
عیشتر، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیش، تا را زیر تر. دیکھیے تا پر دو زیر ہے، دو زیر کو تنوین کہتے، تنوین کے بعد ایرمل ان میں سے رو آیا. جی یرملن میں سے رو آیا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر کیا کیے، تنوین کی آواز نہیں لے کر آئے، نون کی آواز، تا را زیر تر، نہ تنوین کے ہجے کریں گے نہ ان کو پروناؤنس کریں گے. را الف زبر رو، عیشتی رو، بعد یا زیر دی، عیشتی راضی، یا زبر یا، عیشتی راضیہ، تا دو زیر تین، عیشتی راضیہ. ٹھیک ہے، یہاں پر گولتا ہے، اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو گولتا پر وقف کرنے سے وہ کیا بن جاتی ہے، ہاں بن جاتی ہے. ہائے ہاں ساکینہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا آپ کو ادغام میں را کا سب کو؟ جی میم. ٹھیک ہے آگے بڑھوں اب. جی میم. دیکھیے اس کے بعد ہے ادغام لام. ٹھیک ہے، لام اور را، یرملون میں سے صرف دو حرف لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، باقی کے چار حروف میں ہوگا. اس کا ہم آگے پڑھیں گے، ابھی تو یہ دیکھ لیجیے ادغام اور لام. اس کے ہجے کیسے کریں گے، یہاں پر بھی نون اور تنوین کے ہجے بالکل نہیں ہوں گے. تو کوئی کیجئے، شاہانہ بیگم آپ کر کے بتائیے ہجے کیسے ہوں گے اس کے. کیجیے، آپ غلطی گئے تو میں بتاتی. شاہانہ بیگم. جی میم، ادغام ہاں لام کا میم. جی لام کا، نون اور تنوین کے ہجے بالکل نہیں کرنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم لام دیر مل، گڈ. لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ملدن ہو، گڈ، ایسا کرنا. کاف سمجھ میں آیا لام سب کو؟ پیش کل، لام بس لام بس بس پیش بس. کل، لام زبر لا، کل بل، ہا الٹا شو، کل ہو، یا زبر یا، جی لا پیش کل، یکل، لام زبر یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو، ٹھیک ہے، روزہ روزہ رکیے، زیر رز، آواز. قاف لام زبر قل، رز قل، لام زبر لا، رز قل، کاف میم پیش کم، رز قل لکم، حمزہ پیش کف، حمزہ فا پیش کف، فا لام زیر فل، افل، لا زبر لا، لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، میم میم لام زیر مل، لام زبر مل، با زبر با، مل با، دو زیر نن، مل بنن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آ رہی میری آواز آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی سمجھ میں آیا نا. لام اور را کی صورت میں ادغام یرملون میں کیسے پڑھیں گے؟ تنوین سمجھ. اور نون ساکن کو بالکل بھی پروناؤنس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی میم. جی. تو اب دیکھیے ادغام یرملون میں سے لام اور را چلے گئے دو. ٹھیک ہے، تو اور بچے کتنے؟ یا واو میم نون، یومن. تو اس کا نیچے آ رہا دیکھیے، با مشق ادغام مع الغنہ لکھا ہوا ہے نیچے. ادغام مع الغنہ، مع کا مطلب ساتھ، غنہ کے ساتھ.
یہ 2 حروف بغیر غنہ کے تھے اور بچے جو 4 حروف یا وہ میم نون تو یہ غنہ کے ساتھ ہوں گے. کیسے دیکھیے تمکنت میم تھوڑا اسکرین اوپر کیجیے نا. نیچے کا ادغام مع الغنہ جی جی بس دیکھیے ادغام مع الغنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون ان 4 حروف کا مجموعہ ہے یومن یا واو میم نون یومن دوسرے کلیمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا واو میم نون دوسرے کلیمے میں تنوین جس حرف پر ہے اس کے بعد والے کلیمے میں ٹھیک ہے اس کے بعد والے حرف پر اگر آئے بعد والے کلیمے میں اگر آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. اوپر جو تھا لام اور را کی صورت میں اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام یعنی جس میں غنہ نہیں ہوتا اس کو ادغام تام کہتے اور جس میں غنہ ہوتا ہے یومین کے 4 حروف میں ان کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہ نام یاد رکھیے آپ. ادغام بلا غنہ کا نام ہے ادغام تام اور ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص. ٹھیک ہے اس کی کیا مثالیں ہیں اس کی ایگزامپلز دیکھیے. پہلی ہے خا یا زبر خی خا یا زبر خی چونکہ یومین میں غنہ ہوگا بولے ہم تو یہاں پر ہم تنوین کے بھی ہجے کریں گے نون ساکن کے بھی ہجے کریں گے اور ان کی آواز بھی آئے گی تنوین اور نون ساکن کی. کیسے دیکھیے خا یا زبر خی را یا 2 زبر روئیں را یا 2 زبر روئیں کہہ کر نون کی آواز کو ناک میں لے جانا. غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں لے کر جانا. خوئی روئیں ناک میں لے جائیے آواز کو 2 الف کے برابر غنہ کریں گے. خویا زبر خوئی را یا 2 زبر روئیں یہاں پر تنوین کے بھی ہجے کرنا نون ساکن کے بھی ہجے کرنا اور غنہ بھی کرنا. لام اور را میں نہ تو تنوین اور نون ساکن کے ہجے ہوں گے نہ ان کی آواز آئے گی. یومین میں باقی کے جو 4 حروف ہیں یا واو میم نون ان میں تنوین کے ہجے بھی کریں گے نون کی آواز بھی آئے گی. خویا زبر خوئی را یا 2 زبر روئیں خوئی روئیں یا زبر یا خوئی روئیں را زبر رو خوئی روئیں رو ہا الٹا پیش ہو خوئی روئیں رو ہو. ٹھیک ہے لام زیر لی قوف او زبر قو لی قو میم یا 2 زیر می لقومی ناک میں لے جانا آواز کو لقومی یا وہ پیش یو لقومی یو قوف زیر قی لقومی یوقی نون وہ پیش نو لقومی یوقینو نون زبرنا لقومی یوقینون. ٹھیک ہے میم نون یا زیر می غور سے سنیے سب کی ہجے کرتی میں ایک ایک کر کے غور سے سنیے. میم نون یا زیر می یا وہ زبر یو می یو میم 2 زیر من می یو من اس میں تنوین کے بھی ہجے کر رہی ہوں اور نون ساکن کے بھی. میم نون یا زبر مئی یا زبر یا مئی قوف و پیش قو مئی یقو لام پیش لو مئی یقولو واو پیش وو جیم وہ پیش جو وجو ہا یا 2 پیش ہوئی وجو ہوئی یا وہ زبر یو وجو ہوئی یو میم زبر ما وجو ہوئی یوم حمزہ زیر ای وجو ہوئی یوم ای زال 2 زیر زن وجو ہوئی یوم ایذن حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این شین الف زبر شا این یشا اوپر مد این یشا حمزہ زبر این یشا دیکھیے این یشا میں کون سا مد ہے بولیے این یشا میں کون سا مد ہے
حرف متصل مد متصل مد متصل جی مد متصل. مد تو یہاں پر متصل ہے. دیکھیے جی، تو ادغام میں یا کی یہ مثالیں ہیں پوری. تو یہاں پر دیکھیے خیرن یرہو میں را پر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد یومن میں سے یا آیا ہے. یا کی مثالیں ہیں یہ پوری جو 6 کی 6 آپ کو نظر آ رہی. خیرن یرہو میں را پر تنوین کے بعد یا آیا. خیرن الگ ہے، یرہو الگ ہے، تو دوسرے کلمے میں را آنا. لقوم یوقنون الگ الگ کلمے میں ہے. دیکھیے میم پر تنوین ہے، تنوین کے بعد یوقنون میں یا آیا. می یومن میں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے. من یقولو میں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے. وجوہ یومئذ میں بھی ہا پر دو پیش ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آیا ہے. یشاء میں ان نون ساکن کے بعد یشاء کا یا آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر قاعدہ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ یہاں پر ادغام یرملون کا کیا قاعدہ ہے، کیسے ہے، تو کیسے بتائیں گے. را پر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد یومن میں سے یا آیا ہے. یومن میں سے یا دوسرے کلیمے میں آیا ہے، اسی لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ اور ادغام مع الغنہ یا ادغام ناقص کا قاعدہ ہو رہا ہے. آیا سمجھ میں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ؟ جی بولیے، میم. سب جی کو میم. آیا نا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے میم، تھوڑا اسکرین اوپر کیجیے نا. جی دیکھیے اب ہے ادغام واو. یومن میں سے یا تو ہو گیا، اب ہے ادغام واو. تنوین نون ساکن کے بعد واو آئے گا تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. الہا واحدا رحیم ودود. سیم. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا. ہا واو دو زبر ہاؤ. الہا واو الف زبر وا. الہا وا. حا زیر حی. الہا واحد. دال دو پیش دن. الہا واحد. سوری، ہاں دال دو زبر دن. الہا واحدا. را زبر را. حیا زیر حی. رحی. میم واو دو پیش مو. رحیم. واو زبر و. رحیم و. دال واو پیش دو. رحیم ودو. دال دو پیش دن. رحیم ودودن. اور اگر ہم وقف کر رہے تو رحیم ودود. ٹھیک ہے. یوں وہبت. ای حمزہ نون واو زیر. حمزہ نون واو، نون کے ہجے کریں گے ہم یہاں پر کیا غنہ کرنا ہے، نون کی آواز آنی ہے. حمزہ نون واو زیر ایوں. واو زبر و. ایوں و. ہا زبر ہا. ایوں و ہا. با تا زبر بت. ایوں وہبت. میم نون واو زیر میوں. واو زبر و. میوں و. وٹ بول کریں گے، واو کی ہے نا سب میں. الہا واحدا رحیم ودود. یوں وہبت. جہاں پر یا آیا تھا ادغام یرملون میں تو دیکھیے وہاں پر خیرن یرہو، یا کی آواز نیچے کی طرف لے کر جا کر ناک میں غنہ کرنا. واو کی صفت ہے کہ ہوٹ گول ہوں گے تو ہوٹ گول کر کے غنہ کرنا ہے. میم نون واو زیر میوں. واو زبر وا. میوں و. را الف زبر را. میوں و را. اوپر مد. میوں و را. حمزہ زیر ای. میوں ورائی. ہا میم زیر ہم. میوں ورائہم. جنات وعیون. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا. جنہ. تا واو دو زیر تیوں. جناتیوں. واو زبر وا. جناتیوں و. عین واو پیش عو. جناتیوں وعو. یا واو پیش یو. جناتیوں وعیون. نون دو زیر نن. جناتیوں وعیون. میم نون واو زبر مو. واو زیر وی. مووی.
مو، میم نون واو زبر مو، واو پیش وو، مو، عین زیر عی، موعی، دال زبر دا، موعیدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہوگا. الہ واحدن میں قاعدہ بتاتی ہوں. دیکھیے ہاں پر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد یومین میں سے واو دوسرے کلمے میں آیا ہے، اسی لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ یا ادغام ناقص کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ جی آیا؟ میم. جی میم. دیکھیے اس کے بعد دیکھیے ادغام میم، یرملون میں سے یومن میں سے یا واو ہو گیا، اب ہے میم. رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش، سو رسو، لام میم دو پیش، لم، رسول، میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، رسول من، لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، صاد زیر صی، را علی زبر را، صی را، طا میم دو پیش، طا میم دو زبر طم، صراطم، میم سین پیش، مس، صراطم مس، تا زبر تا، صراطم مست، قاف یا زیر قی، صراطا مستقی، میم دو زبر من، صراطا مستقیما. ٹھیک، را زبر را، حا یا زیر حی، روحی، قاف میم دو زیر قم، رحیقم، میم خا زبر مخ، رحیقم مخ، تا واو پیش تو، رحیقم مخطو، میم دو زیر من، رحیق مختوم. یہاں پر دیکھیے اب یہاں پر ایک بات ہے غور کرنے کی. میم مثلی میں دیکھیے میم نون زیر من، میم سا زیر مس، من مس. تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو بالکل نہیں پڑھیں گے. اب میں اگر اس کی ہجے ایسے کروں گی میم میم زیر میم، میم میم زیر میم، میں بیچ کا نون نہیں پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ آئے گا کہ باجی ابھی تو میم ابھی بول رہے تھے کہ تنوین اور نون ساکن کے ہجے کریں گے، پھر میم مثلی ہی میں کیوں نہیں ہو رہے ہجے، ہے نا، ڈاؤٹ ہے نا یہاں پر. تو اس کا یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ نون پر جزم ہے نا، اور نون کے بعد والا حرف دیکھیے میم، اس کے اوپر تشدید ہے. تو قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ جزم والے حرف کے بعد والے حرف پر اگر تشدید آ جائے، جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو بالکل نہیں پڑھیں گے، نہ روا میں نہ ہجوں میں، بلکہ بعد والے حرف یعنی تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو اس کے ہجے بھی اس طرح ہوں گے، یہاں پر غنہ ہوگا لیکن جزم والے حرف کے ہجے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ دیکھیے میم میم زیر میم، نون کی ہجے نہیں کریں گے کیونکہ نون جزم والا حرف ہے. میم میم زیر میم، میم تا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی ہی. یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، یاد رکھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو نہ پڑھیں گے بلکہ تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے بہت ساری مثالیں قرآن میں، عبدتم، قد تبینا، قالت طائفۃ. میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتی ہوں الگ سے، آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجتی ہوں اس کا اسکرین شاٹ لے کے. تو ابھی کے لیے بس اتنا قاعدہ یاد رکھیے کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو تو ہم جزم والے حرف کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. یہ قاعدہ سمجھ میں آیا سب کو؟ آیا؟ میم پھر جی ادغام یا میں یا پر تشدید ہے نا میم، وہاں پھر مین نون بھی ملا کر پڑھے نا. ہاں میم وہاں پر ملا کر میم نون یاز.
کہاں میم پر بول رہے ہیں آپ؟ ادغامی یا ادغامی یا ہے نا فرسٹ میں میم نون میم نون یا زیر می. ہاں میم وہاں پہ نون کو ملا کر پڑھنا، پھر یہاں پر تشدید ہے. وہاں پر نون کو اس لیے ملا کر پڑھے کہ کیونکہ اگر ہم وہاں پر نون کو نہیں پڑھتے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا تھا. غنہ تو نون سے ہی ہو رہا نا. غنہ کتنے حروف پر ہوتا بتائیے مجھے. نون پر میم. جی نون اور میم صرف 2 حروف پر غنہ ہوتا ہے نہیں جی ہے. اور ہمارا ہاں لیسن کون سا چل رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا لیسن چل رہا کہ ہمیں غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے نہیں ہے. تو جی میم میم مثلی میں گرچہ ہم نون کے ہیجے نہیں کرے لیکن ہمارا جو مین ٹاپک ہے غنہ کا وہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا میم، سمجھ میں آیا ہو میم. رہا. جی میم مثلی. جی چلیے جزاک اللہ خیر. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ادغام نون. لاسٹ ہمارا یومن میں سے یا ہو گیا، واؤ ہو گیا، میم ہو گیا، اب ہے آخر کا نون. تو یہاں پر بھی دیکھیے من نبیین میں بھی میم نون زیر من، نون ساکن ہے، پھر نون کے بعد پھر نون آ گیا، نبیین کا نون آ گیا. تو ہم یہاں پر صرف نبیین کا نون پڑھیں گے، من کا نہیں پڑھیں گے. میم نون زیر من، نون زبر نا، من با یا زیر بی، من نبی. میم نون زیر من، نون زبر نا، من با یا زیر بی، من نبی. یا 2 زیر ین، من نبی. سیم جزم والے حرف کے بعد والے حرف پر بھی تشدید ہے، اسی لیے جزم والے حرف کو نہیں پڑھ رہے. نورن نون وہ پیش نو، را نون زبر، را نون 2 زبر، رن نورن. نون ہا زبر نہ، نورن نہ. دال یا زیر دی، نورن دی. عین الف زبر ع، میم زیر می، عامی. لام زبر لا، عامیلا. تا نون 2 پیش تن، عاملتن. نون الف زبر نا. چلیے تا نون 2 پیش تن، عاملتن. نون الف زبر نا، عاملتن. تا نون 2 پیش. صاد زیر صی، عاملتن ناصی. با زبر با، عاملتن ناصبہ. تا 2 پیش تن، عاملتن ناصبتن. یہاں پر بھی دیکھیے ادغام میں نون کا قاعدہ ہے بالکل وہی، تنوین نون ساکن کے بعد یومن میں سے نون آیا ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نون کی آواز کے ساتھ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لیمن نورید، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن نون پیش نو، لیمن نو. لیمن نورید میں بھی دیکھیے نون پر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد والا حرف جو نون ہے اس پر تشدید ہے، اسی لیے ہم لمن میں جو پہلے نون کے ہجے کرے وہ نوریدو کا جو نون ہے وہی ہے. لمن کے نون کو نہیں پڑھ رہے ہم، نون پر تشدید ہے تو 2 نون لمن نوریدو کے ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لمن کا نون ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آئے گا تو قاعدہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کو بالکل نہیں پڑھیں گے بلکہ تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لیمن نورید، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. نون زبر نا، فمن. کاف زبر کا، فمن کا. سا زبر سا، فمن کا سا. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یوم ای. ذال نون 2 زیر ذن، یوم ای ذن. نون الف زبر نا، یوم ای ذن نا. ضاد زیر ضی، یوم ای ذن ناضی. را زبر را، یوم ای ذن ناظرا. تا 2 پیش تن، یوم ای ذن ناظراتن. ٹھیک ہے، تو قاعدہ سمجھ میں آیا آپ کو ادغام یرملون کا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون میں سے اگر را
را اور لام آئے گا تو وہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا بعد والے حرف سے ملا کر پڑھ دیں گے, ہجوں میں کریں گے, نہ نون کے ہجے نہ ہی روا میں پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کو. باقی بچے 4 یا واو میم نون تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن یعنی یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم غنہ اور اخفا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے, یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے. جہاں پر ادغام نہیں ہوتا اس کو ہم ادغام تام کہتے, اور جہاں پر ادغام ہوتا ہم اس کو ادغام ناقص کہتے. ٹھیک ہے, آج کا لیسن سمجھ میں آیا سب کو ادغام یرملون کا. تو یہاں پر تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ختم ہوئے. پہلا تھا اظہار, دوسرا تھا اخفا, تیسرا تھا اقلاب اور چوتھا ہے ادغام یرملون. آیا سمجھ میں سب کو؟ جی میم. السلام کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ وعلیکم السلام. میڈم میں تو کالج سے ابھی آئی میڈم, 10 منٹس ہوتا ہے. جی میڈم پھر سے ایک بار بول لیجیے نا میڈم. کوئی بات نہیں, آپ کو مل جاتے نا اس کی, میں پھر سے بول دیتی ہوں آپ کو. ریکارڈنگ انشاءاللہ گروپ میں تمکنت میم ڈال دیتے. جی میم. جی تو بہت ایزی لیسن ہے. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 میں پھر سے سب کے لیے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے تھے. پہلا تھا اظہار, دوسرا تھا اخفا, تیسرا تھا اقلاب اور اب یہ ہے چوتھا ادغام یرملون. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا, مدغم کرنا یعنی ملانا. ٹھیک ہے, تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون یا را میم لام واو نون, ان 6 حروف میں سے 2 لام اور را کو الگ کر دیجئے. 2 کو الگ کرو, 4 کو الگ کرو. یا واو میم نون الگ گروپ بن گیا اور لام اور را کا الگ گروپ بن گیا. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئیں گے تو وہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ نون کی آواز کو ہم ہجوں میں پڑھیں گے نہ ہی روا میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بالکل پروناؤنس ہی نہیں کریں گے ان کو. اس کو ادغام میں بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے, لام اور را کی صورت میں. وہی اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن یعنی 4 حروف یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا, اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ہم ناک میں لے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بہت ایزی ہے, اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بہت 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 ایزی ٹاپک ہے. ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھیے ہجوں کے ساتھ رواں کے ساتھ, خود آپ کو سمجھ میں آ جاتا. اور ایک قاعدہ جو ایکسٹرا میں آج بتائی تھی وہ یہ کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آئے گا تو وہاں پر جزم والے حرف کو بالکل نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. بس اتنا ہی, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو آیا سب کو سمجھ میں؟ جی میم, جزاک اللہ. تو انشاءاللہ کل بھی ہماری کلاس ہوگی. انشاءاللہ اب یہاں سے کنٹینیو کریں گے ہم لوگ پورا سا. ٹھیک ہے, جی تو میم. آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ریکارڈنگ سنیے اور سننے کے بعد آج پورا دن اور پوری رات تک آپ ریکارڈنگ سننے کے بعد اچھی سے اچھی پریکٹس کیجیے. کل صبح آفٹر نون ہماری کلاس ہوتی نا, تو کلاس سے پہلے سب اپنا اپنا لیسن ریکارڈ کر کے ہمارے ہوم ورک گروپ میں بھیجیے. ٹھیک ہے, ادغام میں یرملون لام اور را ان کی مثالیں بھی لکھیے. پورے 6 حروف ہیں نا یہ, تو ادغام میں را کی 2, لام کی 2, پھر یومین میں سے سب کی 2 مثالیں قرآن سے ڈھونڈ کر لکھیے. تو 6 حروف ہیں تو پوری ٹوٹل 12 مثالیں ہوتی سب کی, قرآن سے ڈھونڈ کر لکھیے. ٹھیک ہے, جی میم. آیا نا سب کو ہوم ورک سمجھ میں؟ میم ریکارڈنگ ڈالتے میڈم گروپ میں. ڈالتے نا, ہمیشہ تو دیے نا آپ کو. جی. جی, تو سنیے آپ ابھی, اب میرا لیسن بھی سنیں نا آپ, تو اس کو بھی یاد رکھیے اور اچھے سے اچھا پریکٹس کر کے آپ ہوم ورک گروپ میں ریکارڈنگ بھی بھیجیے اور ہوم ورک بھی بھیجیے. ٹھیک ہے, آیا سب جی کو سمجھ میں؟ جی میم. اور کوشش کیجئے کہ اب دیکھیے ختم پہ ہے ہمارا جو نورانی قاعدہ ہم لوگ سٹارٹ کیجئے, ختم پہ ہے ابھی, تو پیچھے سے آموختہ بھی پڑھتے رہیے. آگے بہت بہت پڑھنا ہے آپ کو. اچھی سے اچھی پریکٹس کیجیے. اپنے فرینڈس کو جو گروپ ممبرس ہیں آپ کے, ان لوگوں کو بھی آپ لوگ
بولتے جائیے، انکریج کرتے جائیے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور کوشش کیجیے کہ ایک بھی کلاس آپ لوگ مس نہیں کریں گے انشاءاللہ.